بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے، وہاں پر ایک دھوبی رہتا تھا۔ بستی والوں نے آپ کے پاس اس کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کپڑے پھاڑ دیتا ہے اور اپنے پاس روک بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یہ اپنی کپڑوں والی گانٹھ سمیت واپس نہ آ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کر دی۔ اگلے دن دھوبی حسب معمول کپڑے دھونے کے لیے چلا گیا۔ 3 روٹیاں ساتھ تھیں۔ قریب ہی پہاڑوں میں ایک عابد رہتا تھا۔ وہ دھوبی کے پاس آیا اور پوچھا، کیا تیرے پاس کھانے کو روٹی ہے؟ اگر ہے تو ذرا اسے سامنے کر دے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں یا اس کی بو ہی سونگھ لوں، کیونکہ ایک عرصے سے کھانا نہیں کھایا۔ دھوبی نے اسے ایک روٹی کھانے کو دے دی۔ عابد نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے اور دل کو پاک کر دے۔ دھوبی نے دوسری روٹی بھی دے دی۔ وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ دھوبی نے تیسری روٹی بھی پیش کر دی۔ عابد بولا، اے دھوبی، اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت میں محل بنائے۔ القصہ شام ہوئی تو دھوبی صحیح و سالم واپس آ گیا۔ بستی والوں نے حیران ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دھوبی واپس آ گیا ہے۔ آپ نے دھوبی کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ سچ بتا، آج تو نے کیا عمل کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ان پہاڑوں میں سے ایک عابد میرے پاس آیا۔ اس کے مانگنے پر میں نے 3 روٹیاں اسے دے دیں اور ہر روٹی کے بدلے اس نے مجھے دعائیں دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذرا اپنی کپڑوں والی گانٹھ تو کھول کر دکھا۔ اسے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہے، منہ میں لوہے کی لگام ہے۔ آپ نے سانپ کو پکارا اور فرمایا کہ کیا تجھے اس شخص کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو گویائی عطا فرمائی اور وہ بولا، بے شک، لیکن اس کے پاس ان پہاڑوں میں سے ایک عابد آیا اور اس سے روٹی مانگی اور ہر روٹی کے بدلے اس کو دعائیں دیتا رہا، اور ایک فرشتہ پاس کھڑا آمین آمین کہتا رہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے مجھے یہ لوہے کی لگام پہنا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا، اس عابد پر صدقہ کرنے کی بدولت تیرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب نئے سرے سے اعمال شروع کر دے۔ مشہور ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جب بھی کوئی صدقہ کیا جاتا ہے تو 70 شیطان اس سے دور کیے جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ صدقہ گناہ کو یوں ختم کرتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت آئی، اس نے ہاتھ آستین میں چھپا رکھا تھا۔ آپ نے پوچھا، ہاتھ باہر کیوں نہیں نکالتی؟ اس نے جواب سے گریز کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ضرور بتانا ہوگا۔ تو کہنے لگی، ام المومنین، قصہ یہ ہے کہ میرے والد صدقے کا شوق رکھتے تھے اور والدہ اتنا ہی ناپسند سمجھتی تھی، اور کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا کہ اس نے چربی کے ٹکڑے کسی پرانے کپڑے کے سوا کچھ صدقہ کیا ہو۔ قضائے الہی سے دونوں فوت ہو گئے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور میری ماں بھری خلقت میں یوں کھڑی ہے کہ پرانے کپڑے سے بدن چھپایا ہوا ہے اور چربی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے چاٹ رہی ہے اور ہائے پیاس پکار رہی ہے۔ ادھر میرا والد ایک حوض کے کنارے بیٹھا
لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، اور یہی عمل میرے والد کو دنیا میں بھی بہت محبوب تھا۔ میں نے ایک پیالہ پانی کا لے کر اپنی والدہ کو پلایا، اتنے میں اوپر سے آواز آئی، جس نے اسے پانی پلایا اس کا ہاتھ شل ہو جائے۔ چنانچہ میں بیدار ہوئی تو ہاتھ شل تھا۔ محمد بن افضل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک بدوی کے پاس بکریاں تھیں، مگر وہ صدقہ وغیرہ بہت کم کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک بکری کا لاغار بچہ صدقے میں دیا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی تمام بکریاں جمع ہیں اور اسے سینگ مار رہی ہیں، اور وہ لاغار بچہ اس کی مدافعت کر رہا ہے۔ یہ بیدار ہوا تو کہنے لگا، بخدا ہمت ہوئی تو تیرے ساتھی بڑھا دوں گا۔ پھر اس کے بعد خوب صدقہ خیرات کرنے لگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کی اپنے رب سے گفتگو ہوگی، اور وہ اپنی دائیں بائیں اپنے آگے پیچھے ہوئے اعمال کو دیکھے گا، اور سامنے نظر کرے گا تو دوزخ دکھائی دے گی۔ لہٰذا آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی صحیح۔ صدقے کو بڑھانے والی خصلیتیں۔ کہتے ہیں کہ 7 خصلیتیں صدقے کو بڑھاتی ہیں اور اس میں کمال پیدا کرتی ہیں۔ پہلا یہ کہ حلال مال سے صدقہ کرنا، کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ ترجمہ، خرچ کرو عمدہ چیزوں کو اپنی کمائی میں سے۔ دوسری یہ کہ قلیل مال سے بھی بقدر ہمت دینا چاہیے۔ تیسری جلدی دینا کہ کہیں موقع نہ جاتا رہے۔ چوتھی یہ کہ بہترین اور عمدہ مال سے دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سورۃ البقر۔ ترجمہ، اور ردی چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم خود کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، وہ تعریف کے لائق ہیں۔ یعنی جس طرح تم نے کسی سے قرض لینا ہو تو ردی مال نہیں لیتے، سوائے اس کے کہ چشم پوشی اور درگزر کر جاؤ۔ پانچویں یہ کہ ریا سے بچتے ہوئے چھپا کر صدقہ کرو۔ چھٹی یہ کہ اس پر احسان بھی نہ جتاؤ کہ اجر باطل ہو جائے۔ ساتویں یہ کہ اس کے بعد تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تبطیلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ سورۃ البقر۔ ترجمہ، تم احسان جتا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔